تعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بے شک یہ قرآن ایسے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ پائیدار، سب سے زیادہ محکم ہے. یہ قرآن کریم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ قرآن ہماری زندگی کے لیے روڈ میپ ہے اور نقشہ راہ ہے جو ہمیں کمال کی منزل تک لے کے جانے والا ہے، جو پروردگار تک لے کے جانے والا ہے، جو بہشت برین کی طرف، جو بہشت جاویدان کی طرف لے کے جانے والا ہے. حبل اللہ ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، وہ عروۃ الوثقی ہے کہ اگر ہم اس حبل اللہ کے ساتھ تمسک حاصل کر لیں تو یہ ہمیں پروردگار تک لے جائے گا، یہ ہمیں بہشت جاویدان میں لے کے جائے گا، یہ ہمیں سعادت ابدی سے ہمکنار کرنے والا ہے. قرآن کریم سے تمسک ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. قرآن کو پڑھنا کافی نہیں بلکہ قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے. اس ہدایت کے حصول کے لیے صرف قرآن کریم کو یہ نہیں کہ ہم پڑھ لیا ہم نے اور بس ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، ہم نے ثواب حاصل کر لیا، بس نہیں، بلکہ جب تک نہیں سمجھیں گے، جب تک اس پہ تدبر نہیں کریں گے، جب تک اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی، ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں حاکم ہونا چاہیے، رہنما ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ مائک آف رکھیں، ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 8واں سبق کمپلیٹ کیا تھا اور اس کی اختیاری مشق رہتی ہے، اور آج ہم 9واں سبق شروع کریں گے. اختیاری مشق اس کی پہلے دیکھ لیتے ہیں 8ویں سبق کی، اور اس کے بعد 9واں سبق شروع کرتے ہیں. یہ جو آیات ہیں 8ویں سبق کی، کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ اگر کوئی ترجمہ کرنا چاہے جو پہلی آیت کا ترجمہ کریں کہ ولی کا لفظ جو ہے وہ بعض جگہ دوست کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہو، جب رسول کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی دوست نہیں کیا جاتا بلکہ ولی کا معنی سرپرست کیا جاتا ہے. ولی یعنی سرپرست، ٹھیک ہے؟ اللہ ولی ہے یعنی اللہ سرپرست ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا سرپرست ہے اور اس کا رسول سرپرست ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اب وہ کون سے ایمان؟ سارے کے سارے لوگ تو ایمان لانے والے سرپرست نہیں ہیں نا، بلکہ ان میں سے مخصوص کیا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ ان میں سے ایک ہی مورد ہو. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی آیت جب حالت رکوع میں آپ نے زکوٰۃ دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں اور مولا علی ولی ہیں. یعنی یہ آیت تو یہ بتاتی ہے، کیونکہ آیت نے نام نہیں لیا لیکن تمام صفات مشخص کر دیں، چونکہ علی، مولا علی کے علاوہ کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی. اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرنے والے اس طرح کرتے ہیں کہ جو لوگ قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں، وہ ہم راکعون اور رکوع کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے ترجمہ، ٹھیک ہے نا؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون. کب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ وہم راکعون. یہاں پہ وہ حالیہ ہے،
قرآن کریم میں بعض جگہ واو حالیہ ہوتی ہے، یعنی واو اس کا معنی اور نہیں ہوتا، بلکہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کسی عمل کو کسی حالت میں انجام دینے کو، یعنی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہم راکعون، در حال کہ وہ رکوع میں ہوں، یعنی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے واو حالیہ۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ واو حالیہ آئی ہے۔ تو یعنی اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ فقط تم سب کا سرپرست اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ در حال کہ رکوع میں ہوں، یا وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ حالت رکوع میں، اس طرح سے ہوگا وہ ہم راکعون، یعنی حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے ادا کی؟ مولا علی نے ادا کی، ان کے علاوہ کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ زکوٰۃ سے مراد بھی وہ واجب زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ایک جو سائل آیا مسجد میں اور اس نے ندا بلند کی اور کہا کہ کوئی ہے جو میری فقیر کی مدد کرے، مسکین کی مدد کرے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پہ مستحب نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے۔ جب واپس وہ جانے لگا اور اس نے گلہ کیا، شکوہ کیا کہ پروردگار میں تیرے رسول کی مسجد میں آیا ہوں لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی، تو نکل ہی رہا تھا کہ مولا علی کی جو حالت رکوع میں تھے آپ نے اشارہ کیا، انگلی سے ہاتھ سے اشارہ کیا، حالت رکوع میں اشارہ کیا، اور وہ آیا اور آپ کی انگوٹھی اس نے اشارہ کی سمجھ گیا اور انگوٹھی اتار کے لے کے گیا دعا کرتے ہوئے، اور پھر یہ آیت نازل ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اہل سنت نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، بہت سارے کتابوں میں نقل تفاسیر میں، اہل سنت کی تفاسیر میں بھی نقل ہوا ہے، تو لہٰذا یہ مولا علی کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے۔ جی آگے کوئی دوسری آیت پڑھنا چاہے؟ جی یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ آیت غدیر کے موقع پہ نازل ہوئی۔ اور اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، کون ترجمہ کرے گا؟ ہو گیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہ کیا، یعنی اگر آپ نے انجام نہ دیا، لم تفعل یعنی اگر تم نے انجام نہ دیا، آپ نے انجام نہ دیا، فما بلغت، بس آپ نے نہیں پہنچایا، رسالتہ، اس کے پیغام کو، اس کی رسالت کو، کہ فرمایا کہ اے رسول پہنچا دے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا یہ پیغام تو آپ نے اس کی رسالت کو یا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، یعنی آپ نے اس کی رسالت کو انجام نہیں دیا۔ جی رسالت ہو یعنی اس کی رسالت، ٹھیک ہے نا، ہو، ہاں، مثلا کتاب ہو، اس کی کتاب، غلام ہو، اس کا غلام، تو یہ ہو جو ہے نا اس کو ہو اضافی کہتے ہیں، اضافت کہتے ہیں، یعنی یہ اسم جو ہے اس کی طرف مضاف ہوتا ہے تو یہ کاک ہی آ جاتا ہے، رسالت ہو یعنی اس کی رسالت۔ اچھا چوتھی آیت کون ترجمہ کرے گا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ۔ ہمت کریں کوئی بھی بندہ ترجمہ، آپ کے پاس ایک دفعہ میں ترجمہ کرتا ہوں، فآمنوا باللہ، پس تم سب ایمان لاؤ، فا یعنی پاس یا تو، پس تم سب ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، رسول ہی اور اس کے رسول پر۔ وہ کون سا رسول؟ النبی الامی، ٹھیک ہے، پس تم سب ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، ایسا نبی ہے جس نے کسی سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، امی نبی ہے، یعنی امی کہا جاتا تھا ایسا جس نے کسی سے نہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے، پیغمبر اکرم لیکن بعض لوگ اس سے کہتے ہیں کہ پس پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہیں، پڑھنا کسی سے پڑھا نہ ہونا اور بات ہے، اور پڑھنا لکھنا نہ جاننا اور بات ہے۔ پیغمبر نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، علم لدنی رکھتے تھے، اللہ نے ان کو پڑھایا تھا، وہ کوئی کسی کی اتنی حیثیت نہیں کہ پیغمبر کو پڑھائے، لہذا کسی انسان سے انہوں نے نہیں پڑھا، وہ پڑھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں تو پھر کیسے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن خود فرما رہا ہے کہ اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تعلیم تو وہ دے سکتا ہے نا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو۔ پیغمبر اکرم یہ نہیں کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھا نہیں تھا کسی سے، یہ اور بات ہے، تو امی یعنی وہ جس نے کسی سے نہ پڑھا ہو۔
ٹھیک ہے، وہ پیغمبر، وہ رسول کہ جو نبی امی ہے، یعنی ایسے نبی ہیں جنہوں نے کسی سے نہیں پڑھا، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کی کلمات پر، واتبعوہ، اور تم سب پیروی کرو اس کی، آمنو واتبعوہ، واتبعوہ کا تعلق آمنو سے ہے، بس تم سب ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کی کلمات پر، اور تم سب پیروی کرو اس کی۔ کلمات سے مراد کلمات اللہ تعالیٰ کی، یہ کائنات، پوری کائنات اللہ کے کلمات ہیں۔ کلمات اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تکوین میں، نظام تکوین کے اندر، پوری کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات میں نظام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، یہ سب کلمات اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جی 5ویں آیت کا ترجمہ کون کرے گا؟ والذی ارسل رسولہ، وہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، دین الحق یعنی حق دین کے ساتھ یا سچے دین کے ساتھ، وہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غلبہ دے، یظہرہ یعنی اسے غلبہ دے، اسے غالب کرے، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، تمام ادیان پر، گزشتہ جتنے ادیان ان سب کے اوپر اس دین کو غلبہ دے دے۔ جی آخری آیت کا ترجمہ کون کرے گا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سب لوگوں کے لیے، یعنی پورے جہان کے لوگوں کے لیے آپ نبی ہیں۔ نبی مثلا گزشتہ انبیاء، بعض انبیاء ایک خطے کے لیے ہوتے تھے، ایک علاقے کے لیے نبی ہوتے تھے، ایک شہر کے لیے ہوتے تھے، یا ایک خاص زمانے کے لیے۔ پیغمبر اکرم تمام لوگوں کے لیے ہے، یعنی جب سے مبعوث ہوئے اس وقت سے لے کے قیامت تک تمام لوگوں کے لیے نبی ہے، کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے نبی ہے۔ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر کافۃ للناس، یعنی سب کے سب لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، کیا؟ بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی خوشخبری بھی دینے والا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں تو یہ علامت ہے نا، جہاں پہ ما جو ہے وہ اس کے بعد الا آ رہا ہو تو یہ ما ہمیشہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے۔ ما ارسلناک، دیکھے جیسے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی طرح یہاں پہ بھی فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تو یہ ما جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد اسی ایک دو لفظوں کے بعد الا آ رہا ہوتا ہے، تو الا کی وجہ سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ما نفی کے معنی میں ہے، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور لیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے، یا لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے، یا اکثر لوگ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ ماشاءاللہ، تو اب ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ 9واں سبق ہے قرآن کریم، قرآن کا نزول، قرآن سے متعلق یہ 4 جو ہے یہ چیپٹر مکمل قرآن سے متعلق ہوگا، اور اس میں پہلا جو ہے وہ لیسن ہے قرآن کا نزول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ألف لام را
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العلي العظيم. خوب، ان آیات میں کچھ الفاظ ہیں جو مانوس ہیں، یعنی جو آپ کو پہلے سے آتے ہیں. البتہ اس سبق شروع کرنے سے پہلے ایک آپ کو خوشخبری یہ کہ فرمایا کہ 8 سبق جو آپ نے ابھی تک پڑھ لیے ہیں، تو 8 سبق اگر آپ نے صحیح پڑھے ہیں، الفاظ معنی آپ نے صحیح یاد کیے ہیں، مشقیں حل کی ہیں، تو اس کے پیش نظر آپ نے قرآن کریم کے 42,500 الفاظ سیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، معجزہ ہے نا. ٹھیک ہے، 42,500 الفاظ قرآن کریم کے سیکھ لیے ہیں. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھوڑے سے الفاظ جو تھے بہت زیادہ آئے ہیں قرآن میں، ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ریپیٹ جب ہوئے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ نے سیکھ لے. ٹھیک ہے، 75,000 76,000 جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن کریم کے، ان میں سے آدھے تو سیکھ لیے آپ نے، صحیح آدھے رہ گئے، چونکہ ریپیٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ یہ الفاظ جو آپ نے سیکھے ہیں. اس لیے ان پہلے 8 سبق کو بہت اہمیت دیں اور الفاظ معنی صحیح طرح یاد ہو آپ کو، تو آپ کو آدھا قرآن کریم تو آ گیا. پھر تو اس میں مانوس الفاظ کیا ہیں؟ رمضان ہی ہے، عربی. ٹھیک ہے، مانوس تو وہی جو آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں. اور قرآن مبارک کا بابرکت، مخلصاً خالص کرنے والا، خالص، اذن اجازت، بین یعنی سامنے، بیچ، درمیان، عبد بندہ اور غلام. یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں. کچھ نئے الفاظ ہیں وہ بھی آتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوں گے ممکن ہے کہ جو آپ کو نہ آتے ہوں. قدر، اندازہ، مقدار. انا انزلنا فی لیلۃ القدر یعنی مقدار والی، اندازے والی رات جس میں اندازہ معین کیا جاتا ہے. اعبد، تم عبادت کرو، بندگی کرو. انزلہ، اس نے نازل کیا. انزلہ، وہ نازل کیا گیا. انزلہ اور انزلہ میں فرق ہے. انزلہ اس نے نازل کیا اور انزلہ نازل کیا گیا. تخرجو، تم نکالتے ہو. اخرجہ پہلے گزرا ہے، اخرجہ یعنی اس نے نکالا، اور تخرجو تم نکالتے ہو. آگے ہے اتبعو، ابھی جو اختیاری مشق میں بھی گزرا ہے، اتبعوہ. اتبعو یعنی تم سب پیروی کرو. اگر ہو آ جائے تو اس کی ہو جائے گا، اتبعو یعنی اس کی پیروی کرو. تو یہاں پہ فقط اتبعو یعنی تم سب پیروی کرو. ترحمون، تم سب رحمت، شامل رحمت قرار پاؤ گے، یا تم سب شامل رحمت قرار پاتے ہو. ترحمون، تم پر رحم کیا جائے بھی کہہ سکتے ہیں، تم پر رحم کیا جائے، تم شامل رحمت قرار پاتے ہو. تعقلون، تم سب سمجھتے ہو، یعنی عقل سے کام لینا. عقل سے کام لیتا ہے یعنی انسان سمجھتا ہے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام لیا جاتا ہے. اس لیے تعقلون کا معنی یہ کیا ہے کہ تم سمجھتے ہو. شہر، مہینہ، جیسے شہر رمضان ہوتا ہے، شہر رمضان، شہر شعبان، شہر رجب. شہر یعنی مہینہ. کذالک، کذالک یعنی اس طرح، اسی طرح. کذالک اللہ، اس طرح اللہ. تو کذالک جیسے کذالک
ربی اسی طرح ہے میرا رب. جیسے آپ قل اللہ کے بعد پڑھتے ہیں کذالک اللہ ربنا، اسی طرح ہمارے جو ہم نے صفات بیان کی اسی طرح ہمارا پروردگار ہے، یا کذالک اللہ ربی اسی طرح ہمارا رب ہے. کذالک اس طرح، اسی طرح. کننا یعنی ہم تھے یا ہم ہیں. جیسے پہلے کانا گزرا، کانا وہ ہے یا تھا، دونوں ہے یا تھا دونوں استعمال ہوتا ہے. لعل شاید، جی ہاں بالکل. کانا سے پھر یہ کننا وہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، کننا ہم سب. اور پھر اس میں کچھ مزید الفاظ ہیں. ما کیا چیز، کیا، دیکھیے ما پہلے بھی استعمال ہوا تھا، جو یہ جو کہ یا جو بھی، ٹھیک ہے. لیکن کبھی ما جو ہے وہ کس چیز کے یعنی اس میں سوال کے لیے آتا ہے. ما یعنی کیا یا کس چیز. جیسے ابھی بعد میں لفظ ہے ما ادراکا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر ما ادراکا. تو ما ادراکا میں یہاں پہ ما جو آیا ہے کیا کے معنی میں آیا ہے، کیا چیز، یعنی تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کیا معلوم، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. منذرین جو ہے وہ ڈرانے والے، منذرین ڈرانے والے. منذر کی جمع منذرین ہے. نذیر بھی ہوتا ہے ڈرانے والا، نذیر، اور منذر ڈرانے والا ہوتا ہے. منذرین جمع ہے ڈرانے والے. اور نزلہ یعنی اس نے نازل کیا. جیسے انزلہ تھا، انزلہ اور نزلہ دونوں ایک ہی معنی ہے. انزلہ اس نے نازل کیا، نزلہ اس نے نازل کیا. البتہ فرق ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ انزلہ یعنی ایک ہی دفعہ نازل کرنا کسی چیز کو، دفعی طور پر ایک ہی دفعہ میں نازل کر دینا سارے کی ساری چیز. نزلہ کہتے تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ نازل کرنا. اور قرآن کریم جو ہے وہ تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے. البتہ بعض مفسرین کی نظر یہ ہے کہ قرآن کریم کے دو نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے. کہ لیلۃ القدر تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ نازل کرنا. جیسے قرآن کریم کے بتایا گیا کہ 23 سال کے عرصے میں پیغمبر پر نازل ہوا. انزلہ یعنی ایک ہی دفعہ، ایک دفعہ نازل ہونا، ٹھیک ہے. اور نزلہ یعنی آہستہ آہستہ تدریجاً نازل ہونا. یہ دو ہیں. جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پہ کہا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. یعنی ہم مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی یہاں پہ پورا کا پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا پیغمبر کی قلب مبارک کے اوپر، پیغمبر کے دل پر نازل ہوا. لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ جس طرح حوادث، واقعات اور ضرورت کی تحت جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں بھی نازل ہوا ہے. اس کو لیے نزلہ، بعض جگہ نزلہ استعمال ہوا ہے، بعض جگہ انزلہ. یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں. آپ ان الفاظ معنی کو ایک دفعہ ریپیٹ کریں، یہ نئے الفاظ جو ہیں، پھر ہم اس کی تمرینیں حل کرتے ہیں. تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ آپ ریپیٹ کر لیں. میں سے دونوں میں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا ٹھیک ہے. صحیح ہے. انزلہ اور انزلہ، الف ہے کہ اس نے نازل کیا، وہ نازل کیا گیا. بے ہے وہ نازل کرتا ہے، وہ نازل ہوتا ہے. تو کون سا صحیح ہونا چاہیے؟ جی الف صحیح ہے. اس نے نازل کیا اور وہ نازل کیا گیا، الف صحیح ہے. دو اذن اور اعبد، الف ہے اجازت اور عبادت کی، بے اجازت تم عبادت کرو. جی کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے، اجازت تم عبادت کرو. تین کننا اور قادر، الف ہم تھے، اندازہ، بے وہ تھے، اندازہ لگاؤ. جی الف صحیح ہے، ہم تھے اور اندازہ. اور چار ہے لعل اور شہر، الف شاہد مہینہ، بے شاہد آبادی. جی الف صحیح ہے، شاہد اور مہینہ، ٹھیک ہے. پانچ کذالک منذرین، الف وہ ڈرانے والا، بے اس طرح اور ڈرانے والے.
جی اس طرح، ہاں اس طرح اور اس طرح یا اسی طرح اور ڈرانے والے. ٹھیک ہے. آگے ہے بے مشکل بے جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے؟ تم سب سمجھتے ہو، تم سب شامل رحمت قرار پاؤ گے. الف ترحمون تعقلون، بے تعقلون ترحمون. بے جی بے صحیح ہے، تعقلون اور ترحمون. دو وہ سب ایمان لاتے ہیں اس نے نازل کیا. الف یومنون نزلہ آمنو انزلہ. کون سا صحیح ہے؟ جی ہاں الف صحیح ہے، یومنون اور نزلہ. ٹھیک ہے. تین خالص اور شاید. الف ہے مخلصان لعلہ، بے مخلصان اور ترحمون. کون سا صحیح ہے؟ ہاں الف صحیح ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. چار ہم نے نازل کیا اس نے نازل کیا. الف انزلنا اور انزلا، بے انزلنا اور انزلا. کون سا صحیح ہے جی؟ انزلنا اور انزلا، اس نے نازل کیا. ٹھیک ہے. الف صحیح ہے، الف نہیں صحیح، بے صحیح ہے، چونکہ الف میں انزلا آیا نا تو یہاں پہ انزلا. بے صحیح ہے. پانچ تمہیں کیا معلوم ہم تھے. الف کننا اور مادرا کا، بے مادرا کا اور کننا. کون سا صحیح ہے؟ ہاں بے صحیح ہے، مادرا کا اور کننا. ٹھیک ہے. آگے مشق نمبر 2 جو ہے صحیح عبارت پر کے ترجمے پر نشان لگائے کہ کون سی عبارت ترجمہ ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے انزلناہ قرآنا عربیا. الف بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، اس کو عربی قرآن. بے ہم نے نازل کیا اس کو عربی قرآن. الف صحیح ہے یا بے؟ ٹھیک ہے غور کریں. ہاں الف کیوں ٹھیک ہے؟ بے شک، تو بے شک کہاں پہ ہے؟ صحیح. بے شک کے لیے کون سا لفظ یہاں پہ آیا ہے؟ یہاں پہ تو ہے ہی نہیں انا. ٹھیک ہے. ہاں ہم نے نازل کیا اس کو عربی انزلناہ، یعنی ہم نے نازل کیا اس کو عربی قرآن. تو بے صحیح ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. الف نہیں صحیح چونکہ بے شک کا ورڈ، اس کے لیے کوئی ورڈ موجود نہیں ہے. دوسرا ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. الف تم بندگی کرو خدا کی در حال کی خالص کرنے والے ہو اس کے لیے دین کو. بے تم بندگی کرو خدا کی خلوص کے ساتھ اور اس کے دین کی بنیاد پر. جی ہاں مخلصان تو بے صحیح ہے الف. اور یہاں پہ فرمایا کہ فاعبد اللہ، پس یا تو تم بندگی کرو خدا کی مخلصان خالص کرنے والے. مخلصان یعنی یہاں پہ حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے بریکٹ میں لکھا ہے نا حالت، اس حالت میں یا در حالی کے خالص کرنے والے ہو اس کے لیے دین ہو، یعنی اس حالت میں اللہ کی عبادت کرو کہ تم اس کے ساتھ اس کے دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو. تو الف صحیح ہے. 3 ہے کتاب انزلناہ الیک. الف قرآن وہ کتاب ہے کہ نازل کیا ہم نے اسے تمہاری طرف. بے قرآن وہ کتاب ہے جسے تمہاری طرف نازل کیا. کون سا صحیح ہونا چاہیے؟ ہاں کتابن، کوئی کتاب یعنی قرآن کریم وہ کتاب ہے. انزلناہ ہم نے نازل کیا ہم نے اسے الیک تمہاری طرف. ٹھیک. 4 ہے فاتبعوہ واتقوا. الف ہے ان سب نے پیروی کی اس کی اور تقوی اختیار کیا. بے تو تم سب پیروی کرو اس کی اور تقوی اختیار کرو. کون سا صحیح ہے؟ فاتبعوہ، ہاں فاتبعوا، اتبعوا کا کیا تھا؟ امر تھا نا، آرڈر تھا. الف میں، ہاں الف میں کیا آیا ہے؟ الف میں ہاں جی الف میں آیا کہ ان سب نے پیروی کی.
یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، پیروی کی تو ٹھیک نہیں ہے نا. یہ مائک میوٹ کر لیں تاکہ آواز نہ ٹکرائے. تو فور کا بے صحیح ہے. آگے 5 ہے انا کننا منذرین. انا کننا منذرین الف ہے بے شک ہم سب تھے ڈرانے والے، بے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں. انا، ہاں انا کننا منذرین، بے شک ہم سب تھے ڈرانے والے. انا آیا نا تو اس لیے الف صحیح ہے. اچھا اب یہاں پہ ان آیات کا ترجمہ کرنا ہے. ایک ایک بندہ کرے ترجمہ، سب مل کے نہیں کر سکتے، ایک ایک کر کے کریں. جی کون سا پہلے کرے گا؟ انا انزلناہ، جی بے شک انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے. انزلناہ یعنی ہم نے نازل کیا اس کو. دوسرا فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر کا من، ہاں فی لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں. فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں. ہاں قدر والی یعنی مقدار معین کرنے والی، اندازے والی، تقدیر والی. تیسری والکتاب المبین، یہاں پہ وہ اور کے معنی میں نہیں ہے، قسم کے معنی میں. یہ بتائیں والکتاب المبین، کتاب المبین یعنی واضح یا روشن کتاب کی قسم. کتاب مبین کی قسم بھی کہہ سکتے ہیں، یا واضح روشن کرنے والی، واضح کرنے والی کتاب کی قسم. جی 4 لعلکم تعقلون، جی اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ لعلکم تاکہ تم سب سمجھو، یا شاید کہ تم سب عقل سے کام لو، شاید کہ تم سب سمجھو. فاعبد اللہ، فاعبد اللہ، پس تم سب نہیں، جمع نہیں ہے نا، فاعبد پس تم عبادت کرو اللہ کی. فاعبد اللہ پس تم عبادت کرو اللہ کی. ٹھیک آگے کیا ہوگا؟ لتخرج الناس، لتخرج تاکہ تم نکالو، لے یعنی تاکہ، ٹھیک ہے، تاکہ تم نکالو یا تاکہ آپ نکالو، الناسا لوگوں کو، تاکہ تم نکالو لوگوں کو. 7 لعلکم ترحمون، شاید، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے، یا تاکہ شاید تم سب شامل رحمت قرار پاؤ. شاید تم سب پر رحم کیا جائے، شاید تم سب رحمت، قابل رحمت قرار پاؤ یا شامل رحمت قرار پاؤ. 8 من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف. من الظلمات تاریکیوں سے یا اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف. 9 ہے روشنی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لفظی معنی ترک کر رہے ہیں نا. نور کا مطلب روشنی بھی کر سکتے ہیں، نور کی طرف نور بھی کر سکتے ہیں، لیکن لفظی اعتبار سے. 9 ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ربہم کا معنی کیا ہے؟ ان کا رب یا ان کا پر نہیں، رب میرا رب ربی ہوتا ہے، ربی یہ رب، ربہم ان سب کا رب. بِإِذْنِ ربہم یعنی ان سب کے رب کی اجازت سے، ان سب کے رب کے اذن سے یا ان سب کے رب کی اجازت سے. آگے ہے انزل علی عبدہ، انزل علی عبدہ اس نے نازل کیا، اس نے نازل کیا اپنے بندے پر، عبدہ یعنی اپنے بندے پر، ٹھیک ہے. انزل فیہ القرآن، انزل نہیں، انزل کا مطلب کیا تھا؟ نہیں غلط ہے، کوئی اور بتائے. انزل نازل
نازل کیا گیا، انزلہ نازل اس نے نازل کیا، انزلہ نازل کیا گیا، اس نے نازل نہیں، اس نے نازل کیا غلط ہے، انزلہ، انزلہ یعنی نازل کیا گیا، ہاں نازل کیا گیا، فی ہے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں غلط، اس میں ہاں نازل کیا گیا، اس میں کیا نازل کیا گیا؟ اس میں قرآن، ہاں اب صحیح ہوا، نازل کیا گیا اس میں قرآن، کس میں؟ یعنی شب قدر میں نا، لیلۃ القدر میں، ٹھیک ہے، انزل فیہ القرآن، یا یہاں شہر رمضان ہے، شہر رمضان، یہ شہر رمضان الذی، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا، انزل فیہ یعنی نازل کیا گیا اس میں قرآن، کس میں؟ یعنی شہر رمضان میں نازل کیا گیا اس میں قرآن، وبینات من الہدی، یہ کیا معنی ہوگا؟ بینات کا نشانیاں اور کھلا ہوا نہیں، دیکھیں بینات کا معنی کیا کیا تھا ہم نے، الفاظ معنی میں دیکھیں، بینات روشن دلیلیں، واضح نشانیاں، ٹھیک ہے، صرف روشن، صرف روشن بھی ٹھیک نہیں ہے، صرف کھلا ہوا بھی صحیح نہیں ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے، بینات روشن دلیلیں، واضح نشانیاں، وبینات من الہدی اور روشن دلیلیں یا کھلی نشانیاں، من الہدی ہدایت میں سے، اور کھلی نشانیاں یا واضح دلیلیں، روشن دلیلیں، من الہدی ہدایت میں سے، ما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کا معنی کیا ہوگا؟ جی یہ تو سب کو پتہ ہے، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا کس نے بتایا؟ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ آگے ہاں کذالک انزلنا، 14 نمبر کیا ہوگا؟ کذالک اس طرح یا اسی طرح، اس طرح یا اسی طرح ہم نے نازل کیا، بہت اچھے، یہ لکھا کریں، کاپیوں پر لکھا کریں، یہ خاص طور پر یہ مشق اس کو لکھا کریں تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو اور ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ اچھا جی، اب خالی جگہ پر کرنی ہے، مشق نمبر 4، آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجئے۔ جی انا انزلناہ قرآنا عربیا، چوتھی مشق پہ آ گئے ہم جی، اس کا ترجمہ کمپلیٹ کریں۔ بے شک ہم نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو، انزلناہ یعنی اس قرآن کو، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی میں، دو فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، جی اس کو کمپلیٹ کریں۔ تو نہیں نکالو ابھی، تو تم عبادت کرو خدا کی، تو تم عبادت کرو خدا کی، مخلصاً لہ الدین، ٹھیک ہے، تم عبادت کرو خدا کی، آگے کیا ہوگا؟ تو تم عبادت کرو خدا کی، اس کے لیے دین ہے، لہ الدین، اس کے لیے دین ہے، مخلصاً در حالی کے خالص کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا ترجمہ آگے پیچھے ہوا ہے، جیسے وہاں پہ ترجمہ پہلے ہوا تھا وہ زیادہ بہتر تھا کہ تم عبادت کرو در حالی کہ تم خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اچھا آگے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تخرجا تاکہ تم نکالو لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، پروردگار کے اجازت سے یا ان کے رب کی اجازت سے۔ 4 ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، جی هَذَا اور یہ، کتاب، یہ کتاب ہے مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے، یہ مبارک کتاب ہے،
انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا، ٹھیک ہے، نازل کیا تو تم پیروی کرو اس کی، پیروی کرو اس کی۔ 5 ہدی للناس وبینات من الہدی، جی ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح دلیلیں ہیں، من الہدی ہدایت سے، ہدایت میں سے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ اب آیات کا ترجمہ کرنا ہے، کچھ آیات کا ہم ترجمہ کریں گے، کچھ آپ کو ہوم ورک میں دیں گے تاکہ آپ لوگ خود سے بھی کریں، کوشش کریں، چونکہ یہ اب یہ وہی آیتیں ہیں نا جو ہم نے اس کی تمرینیں بھی کی ہیں، اس کی جو ہے وہ خالی جگہ بھی کی ہیں، تو وہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ کو خود آنا چاہیے۔ ہاں جی 4-5 آیتیں یہاں ترجمہ کرتے ہیں، باقی 5 آیتیں آپ نے خود کرنی۔ جی پہلی آیت کون کرے گا ترجمہ؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا، انزل فیہ القرآن اس میں نازل کیا گیا قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی یہ جو بھی بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت میں سے، ماشاءاللہ۔ ہاں جی اب ترجمہ کریں آپ، تو صبر صاحب اگر آپ نے کرنا ہے تو دوسری آیت کا، جی جی دوسری آیت کا ترجمہ کریں۔ بہت اچھے، زبردست، اچھا ترجمہ کیا آپ نے ماشاءاللہ، کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ تیسری آیت کا ترجمہ کون کرے گا؟ وَهَذَا صحیح ہے، تو یہ وَهَذَا کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا، مبارکن بابرکت ہے۔ اگر مبارکن کا معنی پہلے لے آئیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، ھذا کتاب مبارکن یعنی یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، اس طرح سے زیادہ اچھا ہو جائے گا ترجمہ۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، انزلناہ یعنی جسے ہم نے نازل کیا، بس تم سب پیروی کرو اس کی اور تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا اب یہ کہ آغاز تصور جو ہے آپ جو ہے نا جاری رکھیں، اور یہ آیات جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ میری ایک اور کلاس ہے، ٹھیک ہے، ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہو گیا ہے، تو میری کلاس ابھی دوسرے ٹائم شروع ہو گیا ہے، آپ لوگ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ جب ہوگی کلاس تو ہم جو ہے دوبارہ بھی اس کو کریں گے، لیکن یہ کہ ایک طرح کا مباحثہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے آغاز تصور۔ تو آپ جو ہے وہ آپ نظارت کریں اور آخر تک 10ویں آیت تک کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ میری طرف سے خدا حافظ، میری جو ایک اور کلاس ہے اس کا کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔